نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگ ہیں اور عزیز بھائی ہیں، یہ سورہ نساء چل رہی ہے اور ان آیات مبارکہ میں ایک اہم مضمون بیان ہو رہا ہے جس کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی سے۔ اگر اس مضمون کو ہر وقت آدمی ذہن میں رکھے تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے، بہت سی ذہن کی الجھنیں دور ہو سکتی۔ قرآن پاک اللہ تعالی نے یہ کتاب ہدایت عطا فرمائی، اس میں زندگی گزارنے کے طریقے ارشاد فرمائے۔ اگر مسلمان قرآن پاک کی ہدایات پر عمل کر لے تو اس کی یہ جو زندگی ہے یہ اطمینان والی ہو جائے، سکون والی ہو جائے، چین والی ہو جائے، سارے ٹینشن، سارے تفکرات، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں، دل میں اطمینان اور سکون کی کیفیت پیدا ہو جائے، بشرطیہ کہ اس کی قرآن پاک کی تعلیمات پر پورا عمل ہو۔ آج ہم میں سے ہر ایک ذہنی الجھنوں کا شکار، ذہنی پریشانیوں کا شکار، ہر وقت سوچ اور تفکر میں گرفتار، ہر وقت مستقبل کے اندیشوں سے پریشان۔ اگر قرآن پاک کی ہدایات پر عمل ہو جائے اور پوری طرح عمل ہو جائے تو ان ساری چیزوں سے نجات مل جائے، پھر ہر وقت ذہن میں اور دل میں ایک خوشی کی کیفیت آ جائے، بشاشت کی کیفیت آ جائے، سرور کی کیفیت آ جائے۔ ایک اللہ والے بڑے خوش، کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جسم پر لباس بھی پورا نہیں ہے، آپ کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے، آپ کے پاس کھانے کا کوئی سامان بھی نہیں ہے، آپ کے پاس لباس بھی کوئی نہیں، رہنے کا سامان بھی نہیں، کھانے کا سامان نہیں، تجارت کوئی نہیں آپ کی، ملازمت کوئی نہیں آپ کی،
اور آپ کو کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، اور آپ کے چہرے سے اطمینان چھلک رہا ہے، باتوں سے خوشی اور مسرت چھلک رہی ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو وہ اللہ والے عجیب جواب دینے لگے، فرمانے لگے کہ بھائی میں کیوں نہ خوش ہوں؟ یہ جو ساری زندگی کا، یہ ساری کائنات کو جو نظام چل رہا ہے وہ میری مرضی سے چل رہا ہے، میری مرضی سے چل رہا ہے، اس لیے میں خوش ہوں۔ ارے حضرت آپ نے ایسی بات کر دی، یہ بات تو کوئی کافر بھی نہیں کرے گا، تو سارا نظام اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں میری مرضی سے چل رہا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میری بات کا مقصد سمجھ لو، وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی ہر مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا، اپنی ہر چاہت کو مٹا دیا۔ اب میرے دل کی چاہت اور مرضی وہی ہے جو میرے رب کی چاہت اور مرضی، تو گویا کہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے وہ میری مرضی سے چل رہا ہے، کیونکہ اب میری اپنی مرضی تو ہے نہیں، میں نے تو اپنی مرضی، اپنی آرزو، اپنی چاہت سب مٹا دی۔ جب سب مٹا دی تو اب پھر انہی کی آرزو، انہی کی چاہت، انہی کی مرضی پر نظام چل رہا ہے، وہی میری مرضی، تو میں کیوں نہ خوش ہوں کہ سارا نظام کائنات میری مرضی کے مطابق ہے۔ پھر وہ فرمانے لگی کہ جب میں بازار سے گزرتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ساری دکانوں کا مالک میں ہوں۔ کیوں میں ہوں؟ کہتے ہیں کہ یہ دکاندار بھی دکان کا تالا بند کر کے دکان یہیں چھوڑ کے گھر جاتا ہے، اپنے ساتھ تو یہ ساری دکان نہیں لے جاتا، اپنا مکان، اپنی سامان دکان کا اپنے ساتھ نہیں لے جاتا، تالا لگا کے گھر میں جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میری دکان ہے، میں سمجھتا ہوں میری دکان ہے۔ روٹی وہ بھی کھا رہا ہے، روٹی میں بھی کھا رہا ہوں، پیٹ میرا بھی بھر رہا ہے، پیٹ اس کا بھی بھر رہا ہے، تو اس لیے میں مطمئن ہوں، میں سمجھتا ہوں بازار میں جتنی دکانیں سب میری۔ تو سارا دکان، نظام کائنات میری مرضی سے چل رہا اور جتنی دکانیں سب میری، تو اب میں کیوں نہ خوش ہوں؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے دکاندار تالا لگا کے اپنے گھر چلا گیا، ایسے میں نے تالے لگائے ہوئے۔ دکاندار کہیں کام سے جاتا ہے، ملازم دکان سنبھالتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں دکان سے اترا ہوں، کوئی میرے کاروبار کو سب چلا۔ اور یہ دکاندار جب جاتا ہے دنیا سے خالی ہاتھ، تو میں بھی جب جاؤں گا تو سب یہیں چھوڑ کے جاؤں گا۔ تو جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ دکان میری ہے تو وہ بھی تو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو اگر میں یہ سمجھ لوں کہ یہ میری ہے تو سمجھنے میں کیا ہے؟ وہ بھی سمجھ رہا ہے، میں بھی سمجھ رہا ہوں، بس یہ دل میں میرے اتر چکی ہے، اس لیے اب مجھے کوئی غم نہیں، کوئی صدمہ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی الجھن نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تفکر نہیں۔ میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، مگن ہوں کہ میری مرضی کے مطابق سارا کام چل رہا ہے۔ ایک سبق دے گئے یہ اللہ والے اپنی باتوں سے، کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، یہ دکان میری ہے، یہ بلڈنگ میری ہے۔ بھائی اگر یہ بلڈنگ میری ہے تو میں اس بلڈنگ کے ہر حصے میں تو نہیں سو سکتا، کوئی 6 فٹ کی جگہ میں سوؤں گا، 6 فٹ کے پلنگ پہ سوؤں گا، اس سے زیادہ تو اس بلڈنگ میں سو نہیں سکتا، تو پھر یہ ساری بلڈنگ کہاں ہے میری؟ اور میں کہتا ہوں کہ میرا 1 کروڑ کا بینک بیلنس ہے، تو 1 کروڑ میرے ہاتھ میں کہاں ہے؟ وہ تو بینک میں رکھے، تو بینک میں پڑے ہیں۔ اگر میرے ہاتھ میں راشا ہو جائے اور میں دستخط کروں تو اب وہ بینک والے کہیں گے یہ دستخط جعلی ہیں، لہذا ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے۔ بڑے کیس ہوں گے، پھر کہیں جا کے میرے پیسے مجھے ملیں گے جس کو میں اپنا سمجھ رہا ہوں۔ تو آدمی کتنا کروڑ پتی ہے مگر اس کی جیب میں وہی 20,000 2,000 کے نوٹ ہیں، باقی تو سب وہاں رکھے ہیں۔ کتنی پلاٹوں کا مالک ہے، کتنے فلیٹوں کا مالک ہے، وہ سب اس کی جیب میں تو ہے نہیں، اس کے ہاتھ میں تو ہے نہیں، یہ اپنی جگہ ہے۔ تو پھر یہ تفکر کہ میرے پاس کچھ نہیں، میں کیا کروں، کیسے کروں، یہ بلا وجہ کا تفکر۔ تو ہمیں قرآن پاک کی ہدایات پر عمل کرنا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں بھی بڑا عجیب مضمون ہے، اگر آدمی اس کو سوچ لے تو بہت سے مسائل کا حل اس میں آ گیا، بہت سے تفکرات کا حل اس مضمون میں موجود ہے۔
فرماتے ہیں کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری آرزوؤں سے کچھ نہیں ہوگا، تمہاری امیدوں سے کچھ نہیں ہوگا، ولا امانی اہل الکتاب، اور اہل کتاب کی آرزوؤں سے تمناؤں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اہل کتاب یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم جنتی ہیں، ہم جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا جنت میں، اور تم کہتے ہو کہ ہم جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ تو ان خالی آرزوؤں سے، امیدوں سے، تمناؤں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تم یہ سمجھ لو کہ بس ٹھیک ہے تم مسلمان ہو تو چلو جنت میں چلے جاؤ گے، خالی آرزوؤں سے نہیں ہوگا، تمناؤں سے نہیں ہوگا۔ آگے احکامات آ رہے ہیں کہ کس سے ہوگا۔ تو اہل کتاب بھی آرزوئیں تمنائیں کر رہے ہیں، تم بھی تمنائیں آرزوئیں کر رہے ہو، تو ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا عمل کرے گا اس کا بدلہ اسے دیا جائے گا، جو برائی کرے گا یجز بہ، اس کا اسے بدلہ دیا جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام بڑے فکر مند ہو گئے کہ جو برائی ہوگی اس کا بدلہ ہوگا، تو کون ہم میں سے برائی سے بچا ہوا ہے، کون گناہوں سے بچا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فکر مند ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ فرمایا اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ایسا ہوگا جو گناہوں سے بچا ہو؟ اور اس آیت مبارکہ میں فرما دیا کہ جو برائی کرے گا، جو گناہ کرے گا اسے ضرور بدلہ دیا جائے گا۔ تو پھر تو ہم ہلاک ہو گئے، ہماری نجات کیسے ہوگی؟ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو فکر سوار ہوگی۔ اسی طرح بہت سے صحابہ مختلف اوقات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یعنی ان آیتوں کے نازل ہونے سے صحابہ کی طبیعت میں عجیب فکر ہو گیا، ٹینشن ہو گیا۔ جیسے آج ہمیں تھوڑے سے کاروبار کی وجہ سے ٹینشن ہو جاتا ہے، تھوڑے سے دنیاوی معاملات کی وجہ سے ٹینشن ہو جاتا ہے۔ صحابہ کو اس بات پہ ٹینشن ہوا کہ ارے جب ہر گناہ پہ، ہر برائی پہ بدلہ دیا جائے گا تو پھر ہم ہلاک ہو جائیں گے، پھر ہماری نجات کا سامان کیا ہوگا؟ کیسے ہماری نجات ہوگی؟ کیسے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں گے؟ کیسے اپنے رب کو راضی کریں گے؟ کیسے جنت میں جائیں گے؟ یہ تھی صحابہ کی فکر، یہ تھا صحابہ کا ٹینشن کہ جنت میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ اور یہاں ایک اصول اللہ فرما رہے ہیں کہ برائی کرو گے، گناہ کرے گو، ضرور بدلہ دیا جائے گا۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا عمل کرے گا، جو گناہ کا کام کرے گا، یجزا، بدلہ دیا جائے گا، بہ، اس کا، جو اس نے برا عمل کیا جزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا۔ اب یہ مختلف اوقات میں حضرات صحابہ کرام آتے رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پریشانی بیان فرماتے رہے۔ یہ تھی صحابہ کی پریشانی کہ اب ہم اللہ کو کیسے راضی کریں گے، اب ہم جنت میں کیسے جا سکیں گے جب ہمیں گناہوں کی سزا فوراً ملے گی، اور سزا بدلہ دیا جائے گا تو گناہوں سے تو ہم بچے ہوئے نہیں۔ اب ہماری جنت کیسے بنے گی، اب ہمارے اللہ ہم سے کیسے راضی ہوں گے؟ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تسلی بخش جواب، اطمینان بخش جواب دی تھی۔ فرمایا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو، جس کا مفہوم ہے کہ ارے تمہیں دنیا میں کوئی مشقت نہیں آتی، کوئی بیماری نہیں آتی، کوئی خلاف مزاج بات پیش نہیں آتی، کوئی طبیعت کے خلاف امر پیش نہیں آتا؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا بس یہ تمہارے گناہوں کی کفارہ ہے، یہ تمہارے گناہوں کی تلافی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مومن کو اس کے گناہوں کا بدلہ دنیا میں اللہ تعالیٰ دے کر، پریشانیوں کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں، ٹینشنوں کی شکل میں، الجھنوں کی شکل میں دے کر پاک صاف کر کے اپنے پاس بلا دے۔ لہذا مومن کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، مومن کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو تھوڑی سی بھی اسے خلاف طبیعت بات پیش آتی ہے وہ بھی گناہوں کی کفارہ بنا دیتا ہے، حتیٰ کہ اس نے
اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا کوئی سامان نکالنے کے لیے، فرض کیجئے قلم نکالنے کے لیے، اس جیب میں قلم نہ ملا تو اس نے دوسرے جیب میں ہاتھ ڈالا، یہ جو اسے الجھن ہوئی تھوڑی سی، یہ جو تھوڑی سی تکلیف ہوئی کہ ایک ہاتھ ڈالا اس میں قلم نہ ملا، بس اس تکلیف پر بھی وہ جو برے عمل کیے تھے وہ جھڑ جائیں، اس کی تکلیف اس کا ازالہ ہو جائے، وہ دور ہو جائے۔ اتنے اللہ تعالیٰ مومنوں پر مہربان ہیں، اتنے اللہ تعالیٰ مومنوں کو نوازتے ہیں۔ اب بتائیے اس مضمون کے اندر اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ بس بجلی چلی گئی، گرمی ہے، پسینہ آ رہا ہے، کیسی تکلیف ہو رہی ہے، کیسی پریشانی ہو رہی ہے، کیسی الجھن ہو رہی ہے، حبس ہے، ہوا بند ہے، بجلی چلی گئی ہے، اب طبیعت پریشان، یہ گناہ دھل رہے ہیں، یہ گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے، یہ جنت کی طرف سفر ہو رہا ہے۔ اب جب یہ بجلی چلی گئی اور آدمی پسینے میں شرابور ہے اور یہ تصور کرے کہ اس سے میرے گناہ دھل رہے ہیں اور اب میرا سفر جنت شروع ہو رہا ہے، میرے گناہوں کی تلافی ہو رہی ہے، اب وہ ڈبابڈا والوں کو برا کہے گا، وہ حکومت کو برا کہے گا، تو کسی کو بھی برا نہیں کہے گا، اس کو ایک مسرت محسوس ہوگی کہ چلو بھائی دھلائی ہو گئی، صفائی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تکلیفیں میں سے، آخرت کی پریشانیوں سے اللہ نے مجھے بچا لی۔ تو جو بندہ اللہ کو جتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ مختلف پریشانیوں میں ڈال کر اس کی گناہوں کا کفارہ فرمائے۔ پھر علماء نے ایک عجیب کسوٹی بیان فرمائی کہ بھئی کیسے پتہ چلے کہ یہ تکلیف جو آئی ہے یہ میرے گناہوں کی تلافی ہے اور یہ تکلیف میرے لیے آخرت کے درجات کا ذریعہ ہے، یا یہ تکلیف میرے گناہوں کا وبال ہے۔ ایک ہے گناہوں کا کفارہ، ایک ہے گناہوں کا وبال، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ گناہوں کا کفارہ یہ ہے کہ بھئی صفائی ہو رہی ہے، دھلائی ہو رہی ہے، صفائی ہو رہی ہے، اور گناہوں کا وبال یہ ہے کہ جو گناہ کیے اس کی پکڑ میں آ گیا، پکڑ میں آ گیا، ان گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں آ گیا۔ تو جو دھلائی ہے، صفائی ہے، وہ تو سمجھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے کہ صفائی دھلائی ہوگی، اور وبال جو ہے وہ پکڑ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کی علامت ہے۔ تو اب کیسے پتہ چلے کہ یہ جو میرے پر پریشانی آئی ہے یہ میرے گناہوں کا وبال ہے یا میرے گناہوں کی تلافی ہو رہی ہے، صفائی ہو رہی ہے؟ گناہ کی مثال یوں سمجھ لیجئے جیسے کہ کوئی زخم ہو گیا، تو اب زخم کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اسے اسپرٹ سے صاف کیا جائے، پائیوڈین سے صاف کیا جائے، اور پھر اس پر جو ہے وہ مرہم لگایا جائے، اینٹی بائیوٹک چیزیں لگائی جائیں۔ تو اب کیا ہے، یہ صفائی ہو رہی ہے زخم کی، اور زخم کو بھرنے کے انتظام ہو رہے ہیں۔ اس میں تکلیف تو ہوتی ہے آدمی کو، مگر زخم صحیح ہو جاتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ ریئیکشن ہو، ریئیکشن کیا کہ اب وہ جتنی صفائی کر رہے ہیں اتنا وہ ایک انفیکشن بڑھ رہا ہے اور بڑھ رہا ہے اور بڑھ رہا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے بھائی یہ تو کینسر دکھے، اتنے اینٹی بائیوٹک کے باوجود یہ زخم بڑھ رہا ہے، یہ تو بھائی خطرہ ہے، اب اور اس کی جو ہے نا بائیوپسی کراؤ، پتہ چلے گا کہیں کینسر نہ۔ یہ جو ہے نا یہ گناہوں کا وبال یہ ہے۔ تو زخم دونوں ایک قسم کے ہیں، مگر ایک زخم وہ بھرے جا رہے ہیں اور ایک زخم بڑھتا جا رہا ہے، صفائی کے باوجود بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ گناہوں کی پکڑ اور وبال ہے، اور وہ گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے، وہ تکلیف اور پریشانی۔ تو اب کسوٹی کیا ہے، ایک آدمی کیسے پرکھے کہ یہ جو میرے اوپر پریشانی آئی ہے یہ میرے گناہوں کا وبال ہے، میرے گناہوں کی نحوست ہے، میرے گناہوں کی پکڑ ہے، یا میرے گناہوں کی تلافی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ صفائی فرما رہے ہیں، دھلائی فرما رہے ہیں، میرے ساتھ خیر کا معاملہ ہو رہا ہے، میرے زخموں کو بھرا جا رہا ہے۔
تو فرمایا کہ پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، الجھنیں آئیں اور دل مطمئن، دل اللہ کی رضا پہ راضی ہے کہ یہ جو حال آ رہا ہے اس میں میرے لیے بہتری ہے، میرے لیے خیر ہے، دل میں ایک سکون ہے، دل میں ایک اطمینان ہے، تو سمجھو کہ یہ گناہوں کی تلافی ہو رہی ہے، یہ زخم کو بھرا جا رہا ہے کہ تکلیفیں ہیں مگر دل متاثر نہیں، دل میں اس پر کوئی اثر نہیں آیا۔ اور ایک یہ ہے کہ تکلیف آئی اور دل پریشان اور الجھن کا شکار، یہ کیوں آ گیا میرے اوپر، میں اس کے لیے رہ گیا تھا، اور دل کو ایسا کہ کسی پل قرار نہیں آ رہا، چین نہیں آ رہا، ہر وقت دل میں بے چینی اور ٹینشن، نیند اڑ گئی ہے، دوائیاں کھا کے بھی نیند نہیں آ رہی، وہی بڑا خطرہ ہے۔ یہ وبال کی علامت محسوس ہو رہی ہے کہ گناہوں کی وبال ہے کہ ہر وقت ذہن ٹینشن اور نیندیں اڑ رہی ہیں، سمجھو کہ بھئی پکڑا گیا۔ اچھا بھئی، اللہ تعالیٰ بڑے بندوں پر مہربان ہیں، بڑے شفیق ہیں، یہ جو پریشانیاں دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، وبال مسلط فرماتے ہیں، یہ بھی اس لیے کہ بندہ ان کی طرف متوجہ ہو جائے، پھر ان کی طرف آ جائے، گناہوں کی شاہراہ سے مڑ کر اطاعت کی شاہراہ پہ آ جائے، گناہوں کے کانٹوں کو چھوڑ کر اطاعت کے پھولوں کی طرف آ جائے، معصیت کی کانٹوں کو چھوڑ کر سنت کی پھولوں کی طرف آ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اسے پریشانی میں ڈالتے ہیں، وبال بھی اسی لیے، صفائی دھلائی بھی اسی لیے۔ تو اب اگر کوئی یہ محسوس کرتا ہے کہ یار یہ تو وبال ہے، اس کے لیے بھی راستہ کھلا ہوا ہے، فوراً 2 رکعت نفل پڑھے، آنسو بہائے، روئے دھوئے، اپنے اللہ کو منا لے، 2 رکعت نفل کا سے اللہ تعالیٰ مان جاتا، 2 آنسو بہانے سے اللہ تعالیٰ مان جاتا، اور پھر وہی جو وبال تھا وہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وبال کو کفارے کی شکل میں بدل دیتے ہیں، دل میں اطمینان ڈال دیتے ہیں، آدمی کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، تکلیفیں تو اپنی جگہ رہتی ہیں۔ اب پھر اس بعض اللہ والوں کو تکلیفوں میں بھی مزہ آتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دوست کی طرف سے، وہ دوست کی طرف سے جو اذیت ہوتی ہے تو وہ بھائی دیکھو، 2 گہرے دوست آپس میں برسوں کے بعد ملتے ہیں، تو برسوں کے بعد جب وہ ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو گلے لگ کر اتنا دباتے ہیں کہ درد ہونے لگتا ہے، مگر خوشی میں ان کو محسوس ہی نہیں، محبت میں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ تکلیف ہو رہی ہے۔ تو ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے تو یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں، یہ محسوس ہی نہیں، ایسے کہ وہ کہتے ہیں یہ دوست کی طرف سے ہے، جب دوست کی طرف سے ہے تو ٹھیک ہے، وہ جس حال میں رکھے ہم راضی ہیں، اس کو کہتے ہیں رضا بالقضا۔ تو ان آیتوں پر جب حضرات صحابہ کرام پریشان ہو گئے، انہیں بہت زیادہ الجھن ہوئی، کہہ رہے اب ہمیں ہر سزا پہ، ہر گناہ پہ ہماری پکڑ ہوگی، ہمیں بدلہ دیا جائے گا، تو پھر تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، پھر ہم کیسے جنت میں جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو تمہیں ناگواری پیش آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ۔ اب بتائیے کتنی آسانی ہوگی۔ اب جب آدمی پر کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی خلاف مزاج بات پیش آ گئی، سمجھ لو کہ یہ میرے گناہوں کا کفارہ۔ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ کبھی میں گھر جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ میری بیوی آج میرے مزاج کے خلاف چل رہی ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج میں نے کوئی گڑبڑ کی، میرا کوئی گناہ ہے، اس کی تلافی میں اللہ تعالیٰ نے آج اس کا مزاج بدل دیا۔ اور کبھی میں گھر آتا ہوں اور بیوی کا موڈ خوشگوار ہوتا ہے اور بڑے اچھے مزاج سے میرے مزاج کے مطابق کام کرتی ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری کوئی نیکی ہے جو قبول ہوئی ہے، اس کا یہ اللہ تعالیٰ انعام دے رہے۔ تو اللہ والے یہ محسوس فرما لیتے ہیں۔ سیدہ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ یہ جا رہی تھی، ان کو ٹھوکر لگی تو پاؤں مبارک کا ناخن اکھڑ گیا، پاؤں مبارک کے جو انگوٹھا تھا اس کا ناخن اکھڑ گیا۔ اب ناخن اکھڑنے سے کتنی تکلیف ہو، اور خون نکلنے لگا، خون بہنے لگا، جو خادمیں تھے وہ سب پریشان ہوئے، اور اماں جان مسکرانے لگی۔ میں اماں جان اتنی تکلیف میں آپ مسکرا رہی ہیں؟ فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس ٹھوکر کے بدلے جنت میں جو نعمت دی مجھے،
اور جنت میں جو مجھے مقام عطا فرمایا وہ اللہ نے مجھے دکھا دیا. تو میں سوچ رہی ہوں کہ اتنی چھوٹی سی تکلیف پر اتنی بڑی نعمت مل رہی ہے تو نفع کا سودا ہے. اس پر مجھے مسکراہٹ آ گئی اور ہنسی آ گئی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، اتنی عارضی تکلیف دے کر لافانی دولت دے دی اور وہ بہت بڑی نعمت دے دی، اور وہ منظر مجھے دکھا بھی دیا کہ دیکھو اس تکلیف کا اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بدلہ دے رہا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بعض اوقات جنت میں کسی آدمی کا بہت اونچا مقام اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں کہ جنت کے اس اونچے مقام پر پہنچے گا. اب فرشتوں سے کہا جاتا ہے بھئی اس کے اعمال دیکھو. اب اس کے پاس ایسا کوئی عمل نہیں ہوتا کہ اس مقام تک پہنچ جائے. اس مقام تک پہنچنے کے لیے اس کے ذخیرہ نیکیوں میں کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو اس مقام تک پہنچا دے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ بھئی اس بندے کو فلاں فلاں تکلیفوں میں ڈال. پھر اسے وہ تکلیفیں دی جاتی ہیں، وہ بیماریاں دی جاتی ہیں، وہ پریشانیاں دی جاتی ہیں، اسے وہ اللہ کی رضا سمجھ کے برداشت کرتا ہے. اب اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. اب جب درجے بلند ہوتے ہیں تو وہ مقام جو اس کے مقدر کا تھا وہ اس کے حق میں آ جاتا ہے. وہاں تک یہ اس کی رسائی اس مقام تک ہو جاتی ہے. کیونکہ اس سے پہلے تک گویا یوں سمجھیے کہ اس کے پاس اتنا بیلنس نہیں تھا کہ اس مقام تک پہنچ جائے. سیٹ اس کی وہی تھی مگر ابھی اس کی جو ہے وہ اس کو یہ سمجھیے کہ ٹوکن ملا نہیں تھا. اب جب یہ پریشانی آ گئی تو سمجھو کہ اب اس کو ٹوکن ملا، ابھی آگے نکلا، اس مقام تک پہنچا. تو اللہ تعالیٰ اس طرح بھی مومن کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں کہ اسے کچھ تکلیف دے کر اس کے درجے کو بڑھا دیتے. حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یا حضرت آپ لوگوں کی جان اور روح قبض فرماتے ہیں، آپ کو کبھی کسی پر رحم بھی آیا؟ آپ ایسا یعنی کس نے لوگ روتے ہیں پلکتے ہیں اور آپ سب کی روح قبض فرما لیتے ہیں، تو آپ کو کبھی کسی پر رحم بھی آیا اور کوئی معاملہ تعجب انگیز آپ کو نظر آیا ہو؟ تو کہا ہاں، 2 موقع مجھے عجیب لگے، 2 موقع بڑے عجیب لگے. ایک تو یہ کہ ایک کافر کی روح قبض کرنے کے لیے میں گیا تو اس نے مچھلی کی خواہش کی کہ مجھے مچھلی کھانی ہے، اور اس علاقے کے دریا میں مچھلی تھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس دریا کے نگراں فرشتے کو حکم دیا کہ دور علاقے میں جہاں دریا ہے وہاں سے مچھلی لائی جائے اور اس دریا میں ڈالی جائے، اور مچھیرے کو حکم دیا کہ یہ اس مچھلی کو جال میں لے کر آئے. اور وہ جو کافر کے رشتہ دار تھے ان کو پہنچایا گیا دریا کے قریب مچھیرے کے پاس. مچھیرے نے کہا یہ ایک ہی مچھلی ہے، بہت مہنگی ہے. انہوں نے کہا دے دو جتنے کی بھی ہے، ہمارے مریض کے لیے چاہیے. تو ایک کافر کے لیے یہ سارا تکوینی نظام چلایا اللہ تعالیٰ. پھر اس کے گھر میں وہ مچھلی آئی، وہ بھنی اور اس نے کھائی، اور اس کے بعد مجھے حکم ہوا کہ اس کی روح قبض کرو. اس کی یہ خواہش پوری کروائی گئی، اور کافر کی خواہش پوری کرانے کے لیے اللہ نے یہ سارا انتظام فرمایا. کہاں سے فرشتے نے کس دریا سے مچھلی اٹھائی اور اس علاقے کے دریا میں ڈالی اور مچھیرے کے جال میں آئی، اور یہ لوگ مچھیرے کے پاس پہنچے اور انہوں نے خریدی. سارا نظام چلا. پھر ایک مومن کی روح قبض کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا. میں جب وہاں پہنچا تو اس نے پانی کی خواہش ظاہر کی. سامنے ہی سراہی رکھی ہوئی تھی، تو اس نے پانی کا سوال کیا اپنے گھر والوں سے. تو گھر والے دوڑے اور جلدی سے وہ سراہی سامنے تھی، پوری بھری ہوئی تھی، اس کو پانی بھرنے لگے کہ ہاتھ سے سراہی چھوٹی اور ٹوٹ گئی، اور سارا پانی زمین پہ بکھر گیا. پہلے زمانے میں کچی زمینیں ہوتی تھیں، پانی جذب ہو گیا. اب گھر والے دوڑے دوسرے کمرے میں دوسری جگہ سے سراہی سے پانی لے کر آئے کہ اتنی دیر میں اس کی روح قبض ہو گئی. مجھے حکم ہوا کہ روح قبض کرو. تو پیاس کی شدت کی حالت میں پانی موجود ہے اور روح قبض ہو رہی. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یا اللہ، یہ مومن ہے اور اس کے لیے پانی موجود ہے، اس کے لیے پانی گرا دیا گیا، اور اس کو پیاس کی شدت کی حالت میں موت دی گئی. اور وہ کافر تھا، اس کے لیے سارا نظام چلایا گیا اور اس کو مچھلی مہیا کی گئی. یہ آپ کے راز عجیب ہیں، اس میں کیا حکمت تھی؟ تو
تو جواب آیا کہ یہ جو کافر تھا نا، اس کی ایک نیکی ہمارے پاس تھی، اور کافر کی نیکی کا آخرت میں کوئی حساب نہیں، تو ہم اس کی نیکی کا بدلہ دینا چاہتے تھے، اس نیکی کی وجہ سے ہم نے یہ سارا نظام چلا دیا تاکہ مرنے سے پہلے اس کی یہ نیکی بھی ختم ہو جائے، اس کا صلہ اسے دنیا میں مل جائے۔ اور اس مومن کا ایک خطا تھی، ایک جرم تھا، ایک گناہ تھا، ہم نے سوچا کہ اس کو یہ تکلیف دے دی جائے، پانی کی پیاس کی شدت کی، اور اس تکلیف کی برکت سے ہم نے اس کا وہ گناہ دھو دیا جو باقی تھا، تاکہ یہ پاک صاف ہوگا ہمارے پاس پہنچے۔ یہ ہے نظام، یہ ہے کائنات کا نظام۔ اگر یہ چیزیں ذہنوں میں مستحضر ہو جائیں اور دل میں بیٹھ جائیں، بتاؤ دنیا میں کوئی ٹینشن رہے گا؟ دنیا میں کوئی تکلیف رہے گی؟ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کا اتنا استحضار رکھتے ہیں کہ ہر وقت یہ چیزیں ان کے گویا دماغ ذہنوں کے سامنے ہوتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر ایسی محنت فرمائی تھی کہ ان کے سامنے ہر وقت آخرت کے تذکرے ہوتے تھے، تو دنیا کی ہر مصیبت، ہر تکلیف وہ سہل تھی، آسان تھی۔ تو آج چونکہ ہمارے سامنے وہ آخرت کے مناظر، مرنے کے بعد کی زندگی، مرنے کے بعد کے حالات، واقعات، اس کے کوئی تذکرے ہی نہیں ہے، تو دل ہمارا اتنا سخت ہو چکا کہ دنیا کے تذکروں سے سیاہی بھر گئی۔ اب ہم دنیا کی مصیبت کو اپنے اوپر ایسا مسلط کر لیتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہی مصیبت ہے، آخرت کی مصیبت تو ذہن میں ہے ہی نہیں کہ وہ اس سے کتنی سخت ہوگی۔ اسی لیے بہت سے لوگ اس دنیا کی مصیبتوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلو جان چھوٹے گی۔ کیوں؟ کہ آخرت کی مصیبت ان کے سامنے ہی نہیں، کہ جس مصیبت سے انہوں نے جان چھڑائی ہے، مرتے کے ساتھ ہی اس سے بڑھ کر مصیبت شروع ہوگی، اب وہ اس سے کیسے بچیں گے؟ تو اس لیے بھائی ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کے مضامین کو سمجھیں، قرآن پاک کی ہدایت پر عمل کریں، تاکہ ہماری یہ زندگی خوشگوار انداز سے گزرے، پریشانیوں میں نہ گزرے، الجھنوں میں نہ گزرے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ایمان والا، تو ہم انہیں خوشگوار زندگی عطا فرمائیں۔ تو ہم سب مومن ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، مگر ہماری زندگی خوشگوار نہیں ہے۔ کیوں خوشگوار نہیں ہے؟ کیا اعمال صالحہ ہمارے پاس نہیں ہے؟ جو اللہ تعالی ہمارے سے چاہ رہے ہیں وہ ہم پورا نہیں کر رہے، اللہ کی مرضی اور منشا کو پورا نہیں کر رہے، اس وجہ سے الجھنوں کا شکار۔ تو فرمایا کہ لیس بامانیکم، تمہاری آرزوؤں سے کچھ نہیں ہوگا، یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے تو بس ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو ایسے ہی جنت میں نہیں جائیں گے۔ ولا امانی اہل الکتاب، اہل کتاب کی آرزوؤں سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ ان آیات کا کچھ پس منظر ہے کہ ایک موقع پر اہل کتاب یہ کہنے لگے کہ ہم جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ سارے انبیاء بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں، جب سارے انبیاء بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں تو انبیاء جنت میں جائیں گے، تو ہم ان کے ماننے والے ہم بھی جنت میں جائیں گے، تم نہیں جاؤ گے جنت میں۔ اور مسلمان کہنے لگے کہ نہیں ہم جنت میں جائیں گے، تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوں گی کہ تمہاری آرزوؤں سے بھی کچھ نہیں ہوتا کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم جنت میں جائیں گے، اور اہل کتاب کی آرزوؤں اور امیدوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ خالی آرزویں کرنا، امیدیں کرنا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اصل ہے زندگی، عمل، اصل ہے عمل، عمل آئے گا تو پھر کام بنے گا۔ آرزوؤں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، تمناؤں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر آگے فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا عمل کرے گا اس کا اس سے بدلہ دیا جائے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہیں پائیں گے وہ اللہ کو چھوڑ کر کوئی مددگار اور کوئی دوست، یعنی دوست بنانے کے لائق، مدد حاصل کرنے کے لائق ذات اللہ کی ہے، تو اللہ سے دوستی لگانی پڑے گی۔ اللہ کے علاوہ کوئی دوست بن ہی نہیں سکتا، جو دوست بنتا ہے وہ دھوکہ دیتا ہے، وہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، وہ اپنے مفاد کے لیے ہم سے دوستی کرتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے جو دوستی ہے وہ بے غلوث ہے، وہ بے غرض ہے، کیونکہ اللہ ہمیں فائدہ دینا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، کہ اللہ کے علاوہ وہ نہیں پائیں گے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔
کہ اللہ کو چھوڑ دیں اور کوئی مددگار حاصل کریں کہ اس کی مدد سے سارے مسائل حل ہو جائیں، اللہ کو چھوڑ کر کوئی دوست بنائیں کہ چلو بھئی میرے مسئلے حل ہو جائیں. تو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑنے سے کیا مطلب کہ شریعت کے احکام کو چھوڑ کر کوئی یہ چاہے کہ میرے کام بن جائیں، میرے لیے آسانی ہو جائے، میری بیماریاں دور ہو جائیں، میری پریشانیاں دور ہو جائیں، بھلے شریعت کا حکم ٹوٹتا رہے، تو کبھی اس کی پریشانیاں دور نہیں ہوں گی. پریشانیاں دور ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ کو دوست بناؤ، اللہ سے مدد حاصل کرو. تو اللہ کب دوست بنتے ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آدمی عمل کرتا ہے، اپنی زندگی کو صحیح رخ پہ لاتا ہے، پھر اللہ دوست بنتے ہیں. اور اگر وہ زندگی دشمنوں والی اپنائے اور دوستی کی باتیں کرے تو ایسے تھوڑی دوستی ہوتی ہے. دوستی کے لیے ضروری ہے کہ اطاعت ہو، فرما برداری ہو، ماننا ہو. تو فرمایا کہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولی ولا نصیرا، کہ وہ نہیں پائیں گے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. کہ دوستی کے لائق جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے، مدد حاصل کرنے کے لائق جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے. تو مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کو دوست بناتا ہے، اور مومن جو ہے اللہ سے مدد حاصل کرتا ہے، غیروں کی طرف نہیں جاتا، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. ہر حالت میں، خوشی کی حالت ہے تب بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ اس خوشی کے عالم میں مجھے کیا احکامات پورے کرنے. غم کی حالت آتی ہے تو بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اس غم کے حالت میں میرے لیے کیا احکامات ہیں. اور اسی طریقے سے بیماری کی حالت آتی ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے. کوئی پریشانی کا حال آتا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے. یہ ہے اللہ سے دوستی. اور بیماری آ گئی، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اپنی ترتیب چلاتا ہے. پریشانی آ گئی تو اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اپنی ترتیب چلاتا ہے. وہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، اس سے کچھ کروا لو، اس سے کچھ کروا لو، چاہے وہ کالا کرے پیلا کرے، چاہے وہ جو ہے جادوگروں سے کام کروائے، بس میرا کام ہونا چاہیے، اس سے کوئی غرض ہی نہیں. نفع حاصل کرنا ہے، یہاں پیسے لگا دوں، وہاں پیسے لگا دوں، چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو، چاہے جائز ہو چاہے ناجائز ہو، بس مال حاصل کرنا ہے. تو اگر اس طرح حرکتیں کرے گا تو بھائی وہ دور ہوتا چلا جائے گا، اور اتنا دور ہوگا کہ پھر اس کو اپنی دوری کا احساس بھی ختم ہو جائے گا. اور پھر یہ خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے کہ جب اللہ سے دوری کا احساس بھی ختم ہو جائے. ایک تو یہ کہ آدمی کو یہ ہو کہ میں اللہ سے دور ہو گیا، اللہ مجھے معاف فرمائے، یہ احساس ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس کو یہ دوری کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر بس معاملہ ختم. تو فرمایا کہ بھئی اللہ کو دوست بنانا ہے، اللہ سے مدد لینی ہے. پھر آگے ایک اور ضابطہ فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، کہ جو نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو، یہی لوگ داخل کیے جائیں گے جنت میں. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، ان پر تھوڑا سا بھی ظلم نہیں ہوگا. یہ آیتیں نازل ہوئی پچھلی آیتوں کے جواب میں. جب یہ آیتیں نازل ہوئی کہ لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، تمہاری آرزوؤں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، اہل کتاب کی آرزوؤں امیدوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا. تو اہل کتاب کہنے لگے بھئی دیکھو تم اور ہم برابر ہو گئے، تمہارے قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ بھئی تمہاری آرزوؤں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، تم کہتے ہو ہم جنتی ہیں، تم بھی جنتی نہیں ہو، ہم بھی جنتی نہیں ہیں، بس تمہاری کتاب نے کہہ دیا. مسلمانوں کو تنگ کرنے لگے، اعتراض کرنے لگے مسلمانوں پر کہ بھئی تمہاری کتاب خود کہہ رہی ہے تمہاری آرزوؤں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، ہماری آرزوؤں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، تو ٹھیک ہے پھر تم اور ہم برابر ہو گئے. اس پر یہ آیتیں نازل ہو گئیں کہ نہیں بھائی برابر نہیں ہوئے، ہمارے پاس ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے. وہ یہ ہے کہ جو نیک عمل کرے گا، من یعمل من الصالحات، جو عمل کرے گا نیک اچھا، من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو نیک عمل کرنے والا، چاہے عورت ہو، مگر نیک عمل کے ساتھ ایک اور سرٹیفکیٹ چاہیے، وہ مومن، وہ مومن بھی ہو. ادھر ایک قیامت تک کے لیے ضابطہ بتا دیا کہ غیر مسلم، غیر مومن جتنے ہی نیک عمل کر لے وہ آخرت میں کارآمد نہیں. دنیا میں اس کا صلہ مل سکتا ہے، آخرت میں کارآمد نہیں ہے. آخرت میں کارآمد ہونے کے لیے عمل صالح کے ساتھ ایمان کا سرٹیفکیٹ ضروری. ایمان ہوگا تو پھر وہاں آخرت میں عمل صالح کار دے گا، ایمان نہیں ہوگا تو آخرت میں عمل صالح کام نہیں دے گا. خالی امید و آرزوؤں سے بھی کچھ نہیں ہوتا،
عمل صالح کا ذخیرہ چاہیے، عمل صالح کے ساتھ ایمان ہونا ضروری ہے، بغیر ایمان کے عمل صالح بیکار ہے۔ تو اگر دنیا کے کافر کچھ بھی نیک عمل کرتے ہیں، فلاحی کام کرتے ہیں، رفاہی کام کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو ان اعمال کا بدلہ اللہ انہیں دنیا میں دیں گے۔ اگر وہ ایمان لے آتے ہیں تو پھر آخرت میں بھی ملے گا، اور جو مومن ہیں ان کو ان اعمال صالحہ کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیں گے۔ تو فرمایا کہ شرط یہ کہ وہ ہوا مؤمن، اسے مومن ہونا چاہیے۔ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، بس یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے۔ ایمان ہو، عمل صالح ہو، یہ دو چیزیں ہیں جنت میں داخلے کے لیے۔ پھر مرد ہو عورت ہو، ہر ایک کو جنت میں اللہ داخل فرما دیں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، نقیر برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ نقیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اندر ایک ہلکا سا سوراخ ہوتا ہے، ہلکا سا گڑھا ہوتا ہے، اس گڑھے کو نقیر کہتے ہیں۔ عرب لوگ کسی چیز کی کمی کو بیان کرنے کے لیے، چھوٹائی کو، چھوٹا ہونے کو، ہلکا ہونے کو، کم ہونے کو بیان کرنے کے لیے نقیر کا لفظ استعمال فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کھجور کی گٹھلی میں جو چھوٹا سا گڑھا ہوتا ہے، اتنے ذرے برابر بھی اللہ کسی پہ ظلم نہیں فرمائیں گے۔ وہاں ظلم کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں، بلکہ وہاں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانیاں ہی ہیں۔ تو فرمایا کہ اعمال صالحہ کا ذخیرہ ایمان کے ساتھ ہونا ضروری ہے، پھر اللہ تعالیٰ یہ قبولیت کا دروازہ کھول دیں گے، پھر آدمی آگے چلتا چلا جائے گا۔ تو فرمایا کہ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اس پر نقیر برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو ان آیات مبارکہ میں شوق دلایا جا رہا ہے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی کہ دیکھو بھئی نیک اعمال کے ذخیرے جتنے ہو سکیں آدمی جمع کر لے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ایمان والا بنا دیا ہے، ماں کی گود میں اللہ نے ہمیں ایمان دے دیا ہے، تو ایمان کی دولت تو اللہ نے ہمیں مفت میں دے دی۔ اب تھوڑی سی ہمت کرنی ہے، اعمال صالحہ کے ذخیرے جمع کرنے۔ اعمال صالحہ کیا ہیں؟ اعمال صالحہ کوئی مشکل کام نہیں، بڑے آسان کام ہے۔ بھئی صبح فجر کی نماز پڑھ لی، یہ عمل صالح ہے۔ بستر پر رہے، نماز قضا کر دی، یہ عمل غیر صالح ہو گیا۔ ظہر کا وقت آیا، ظہر پڑھ لی سارے کام چھوڑ کے، یہ عمل صالح ہے۔ ظہر قضا کر دی، یہ عمل غیر صالح۔ تو جو فرائض ہیں وہ پورے کر لیے، جو واجبات ہیں وہ پورے کر لیے، جو حقوق اللہ ہیں وہ پورے کر دیے، جو حقوق العباد ہیں وہ پورے کر دیے، بس یہ عمل صالح۔ حقوق العباد پورے کر دیے، یہ عمل صالح۔ حقوق اللہ پورے کر دیے، یہ عمل صالح۔ حقوق اللہ میں کوتاہی کی، یہ عمل غیر صالح۔ حقوق العباد میں کوتاہی کی تو یہ عمل غیر صالح۔ تو آدمی بس دن بھر یہ دیکھے کہ اس وقت میرے ذمے حقوق اللہ میں سے کون سا حق ہے، حقوق العباد میں سے کون سا حق ہے، بس ادائیگی کی فکر کرتا رہے، اللہ سے مدد مانگتا رہے، بس سمجھو اس کی زندگی نیک صحیح رخ پہ آ گئی۔ وعدہ کرے، وعدہ پورا کرے، جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، غلط بیانی نہ کرے، دکھائے کچھ دے کچھ، ایسا نہ کرے، جو وعدہ کرے وقت پہ پورا کرے، یہ ساری چیزیں عمل صالح ہیں۔ تو اب اس طرح اگر آدمی زندگی گزارنے لگے تو روز بروز قرب الہی میں آگے بڑھے گا، جنت کے راستے پر رواں دواں ہوگا۔ جیسے ہی موت آئے گی اگلے لمحے جنت، آگے جنت کے راستہ شروع۔ اور اگر اس رخ پہ نہیں آتا تو بھائی پھر بڑا خطرہ ہے۔ پہلے تو یہی ہے کہ ان گناہوں کی نحوست کا وبال یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایمانی سلب ہو جاتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ جو ماں کی گود میں دولت ملی تھی وہ عند الموت وہ چھین لی جاتی ہے، ناشکری کی وجہ سے، ناقدری کی وجہ سے، کمی کوتاہیوں کی وجہ سے۔ اور اگر وہ سلامت رہتا ہے تو چونکہ اعمال صالحہ کا ذخیرہ نہیں ہوتا تو آخرت کی تکلیفیں، وبائیں، پریشانیاں بھگت کے پھر کہیں جا کے جنت میں جانا ہوگا ایمان کی برکت سے۔ اس لیے آدمی کوشش کرے کہ بھئی زندگی شریعت کے دائرے میں لائے، اپنے گھر کے بچوں کی، بچیوں کی، خواتین کی، ہر ایک کی زندگی شریعت کے دائرے میں ہو۔ اگر ایسا کرے گا تو پھر رحمتیں برسیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک تمام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. یا اللہ موسم کی خیر بھلائی نصیب فرما دیجیے، موسم کی بیماریوں سے، شرور سے، فتون سے حفاظت فرما دیجیے، بچوں کی، بڑوں کی، عورتوں کی، مردوں کی، سب کی حفاظت فرما دیجیے، خیر کے، عافیت کے، سلامتی کے فیصلے فرما دیجیے، ہر قسم کے ہموم سے، غموم سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے حفاظت فرما دیجیے، ہر قسم کی خیر بھلائی نصیب فرما دیجیے، ہر قسم کے شرور سے، آفات سے، بلیات سے حفاظت عطا فرما دیجیے، جو بیمار ہیں سب کو شفا دے دیجیے۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی دعائیں قبول فرما لیجیے، سب کے مسائل حل فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين آمين برحمتك.